جی شریعت حق کری جانیے تو ترت طریقت حقیقت دل ماہ نقشیے تو معرفت مل جائے۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ 4 طریقے علم کے اسلام کے اندر علماء نے فرمائے، اور ہمیں یہ طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں اور فرامین میں سے نکلتے ہیں، لیکن اس کا جو بنیاد ہے وہ قرآن شریف ہے۔ ہم لوگ اسماعیلی مذہب والے اسلام کے جو اصولات ہیں، اسلام کے اصولات، میں جو الفاظ بولے کرتا ہوں ان کو سوچ سمجھ کے بولتا ہوں، اس لیے کہ ایک لفظ دوسری جگہ رکھنے سے اس کا مطلب بگڑتا ہے۔ میں نے کہا اسلام کے اصولات، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، جیسے کہ ہم بھی ہیں، ہم نے بہت سی ایسی چیزیں اختیار کر رکھی ہیں کہ جو اسلام کے اصولات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ علم کے اندر اور علم کے اوپر عمل کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو اصولات کی سمجھ، اصولات کہتے ہیں انگلش میں فنڈامنٹل، اور یہ لفظ فرینچ میں بھی ہے، فنڈامنٹل، فاؤنڈیشن اور بنیاد۔ ان اصولات کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو علم ہے اس کو کہتے ہیں فروعات۔ فروعات اس کو کہتے ہیں کہ جو اصولات کے اوپر عمل کرنے کے طریقے ہوں گے۔ اصولات میں کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا کوئی بدن نہیں، اللہ کا کوئی بھائی نہیں، بیٹا نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ اس کا بدن ہے ہی نہیں۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ خدا تعالیٰ نے خلقت پیدا کی، کریشن کی، اور اس کریشن کو چلانے کے لیے کچھ اصولات اور قانون بنائے۔ دنیا کے ہر ملک کے اندر کچھ نہ کچھ قانون ہیں۔ آپ ابھی کینیڈا میں رہتے ہیں، اپنی جب گاڑی چلاتے ہیں تو روڈ کی رائٹ سائڈ پہ چلاتے ہیں، لیکن آپ اگر لندن چلے جاؤ اور ادھر رائٹ سائڈ پہ چلانے جاؤ تو پولیس پکڑ لے گا۔ آپ اس کو بولے کہ میں ادھر اپنے شہر میں رائٹ سائڈ پہ چلاتا ہوں، وہ بولے گا تیرا شہر ادھر، یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کے قانون جدے ہیں، تو آپ ادھر لیفٹ سائڈ پہ چلاؤ۔ اس ملک میں، جس ملک میں ہم گئے ہیں، اس کے قانون پہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے خدا تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی معرفت، جو استاد تھے، ٹیچر تھے، کچھ اصولات اور قاعدے بنائے، اور ان قانونوں کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے شریعت۔ عربی زبان کا جو لفظ شرع ہے اس کا مطلب ہے قانون، لا۔ قرآن شریف میں لا کی بہت سی چیزیں ہیں، مگر یہ جو لاز ہیں یہ فنڈامنٹلز نہیں ہیں، یہ اصولات میں نہیں ہے۔ روڈ کے اوپر گاڑی لے جاؤ تو آپ برابر اس قانون کے اوپر کہ کینیڈا میں ہم رائٹ سائڈ پہ لے جاتے ہیں، لیکن آپ اپنی گاڑی کو اپنے فارم میں لے جاؤ، 20-25 مائل دور آپ کا فارم ہے، اب وہ آپ کا فارم ہے، وہاں گورنمنٹ کا قانون نہیں لگتا، آپ رائٹ پہ گاڑی چلاؤ، لیفٹ پہ چلاؤ، جیسے بھی چاہو چلاؤ، لیکن جب آپ روڈ کے اوپر آؤ تو روڈ کے اوپر آپ کو وہ گاڑی اپنی مرضی سے نہیں چلتی، لا کے حساب سے چلنا چاہیے۔
یہ شریعت ہے. اصولات جو فنڈامنٹلز ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے، میں نے کل آپ کو عرض کی کہ خدا تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں اور ان کو ماننا چاہیے کہ فرشتے ہیں، بھلے ہم کو آنکھ سے نہیں دکھتے مگر فرشتے ہیں. خدا نے دنیا میں کتابیں بھیجی اور ان کتابوں میں آخری کتاب قرآن شریف ہے، اور ہم کو نبی پاک نے فرمایا کہ خدا نے جتنی بھی کتابیں بھیجی ہیں 114 کتابیں دنیا میں آئیں، 114 کتابیں، اور یہ جو بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ تمام 114 کتابیں اس کے اندر ہے. اور قرآن تو بالکل جامع ہے، یعنی اس کے اندر تمام کتابوں کا علم موجود ہے، اور قرآن پاک آخری کتاب ہے. قرآن کا سمجھنا ایزی نہیں، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے میں سب کی سمجھ میں نہیں آتا، مجھے سمجھنے کے لیے راسخون فی العلم جو ہے وہی ہیں، اور کوئی میری کو نہیں سمجھ سکتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ استاد چاہیے کہ جن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ وہ اپنے علم کے اندر بالکل راسخ ہیں. اب وہ کون ہے؟ نبی کریم کو پوچھا کسی نے کہ یا نبی یہ راسخون فی العلم، اب دیکھو اس کے اندر لینگویج کا حساب بھی ہے. راسخون جو ہے وہ پلورل سینس ہے، کیونکہ راسخ ہوئے تو سنگولر ہوتا ہے، راسخون ہے وہ پلورل سینس ہے. اگر خدا تعالیٰ نے ایسا کہا ہوتا کہ راسخ فی العلم تو ایک ہی آدمی ہوتا، لیکن اس نے یہ کہے کہ یہ راسخون ہے، پلورل سینس میں لیا ہے، تو اس کے اندر کوئی مقصد ہے، بھید ہے، وہ ہمیں جاننا چاہیے. کیونکہ اگر راسخ ہے، سنگولر فارم ہے، تو وہ اپنے زمانے میں جیے گا اور پھر وہ گزر جائے گا، تو پھر دوسرے زمانے کے اندر قرآن سمجھانے والا کہاں سے آئے گا؟ اس لیے خدا نے پلورل سینس یوز کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ راسخون ہے. ہر امام راسخ ہے، اور کیونکہ ایک سے زیادہ امام وقت کے بعد ہوتے رہیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. یہ ذریت ابراہیم جو ہے، جو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک میرا وعدہ ہے تیری ذریت کے ساتھ، تو وہ امامان ہیں، یعنی ہر زمانے کے اندر امام موجود ہے. یہ زمین خدا کی ہدایت کے بغیر نہیں رہ سکتی. خود خدا تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر ایک پلک بھی امام کا قدم اس دنیا پہ نہیں ہوئے تو یہ دنیا مٹ جاوے. ایمان کا قلم اس دنیا میں رہے گا. اگر کسی ایسے وقت ہزاروں سال کے، لاکھوں سال کے بعد یہ زمین جو ہے مٹ جائے گی اور مٹے گی، یہ زمین ایک دن مٹ جائے گی، کہ تو سورج کھا جائے گا.